بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ کون کون سی جوتیاں پہننا جائز نہیں۔ سب سے پہلی بات، ہر وہ جوتی جس سے مراد شہرت ہو کہ میں ایسی جوتی پہنوں کہ لوگوں میں میری شہرت ہو، ایسے جوتے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3606، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوب شہرہ البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلہ، جو شہرت کی چیز پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو شہرت کے لیے، لوگوں کی توجہ مبذول کروانے کے لیے، ریاکاری کے لیے جو جوتا پہنتا ہے اس سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ دوسرا، وہ جوتا بھی نہیں پہننا چاہیے جو درندوں کی کھال سے بنا ہو۔ مردوں اور عورتوں کو ایسی جوتیاں نہیں پہننے چاہیے۔ سنن النسائی کی روایت ہے 4255، وفد المقدام بن معدی کرب على معاویہ فقال له انشدك بالله هل تعلم ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم۔ مقدام بن معدی کرب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں میں آپ کو اللہ ذوالجلال کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ درندوں کی کھال کو پہنا جائے یا اس پہ سواری کی جائے؟ قال نعم، جی ہاں۔ اسی طرح تیسری قسم کی جوتی وہ بھی نہیں پہننی چاہیے جس جوتی میں ریشم استعمال ہوا ہو۔ یحرم النعل علی الرجال اذا كان فيه حریر، اور یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخذ حریرا، ریشم کو پکڑا، فجعلہ فی یمینی، اپنے دائیں ہاتھ میں سے لیا، واخذ ذهبا، اور سونے کو لیا، فجعلہ فی شمالی، اپنے بائیں ہاتھ میں اس کو رکھا، ثم قال ان هذین حرام علی ذکور امتی، فرمایا یہ ریشم اور یہ سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ یہ روایت سنن النسائی کی ہے 5145۔ ہاں، عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے، ان کے لیے سونا بھی جائز ہے اور ریشم بھی جائز ہے۔ چوتھی قسم کی جوتی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ مرد زنانہ جوتی استعمال کریں اور عورتیں مردانہ جوتی استعمال کریں، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ابن حبان روایت کرتے ہیں 5751، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، ایسے مرد پہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے جو عورتوں کے لباس پہنتا ہے یا عورتوں کی طرح ہی وہ کوئی چیز پہنتا ہے، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مردانہ لباس پہنتی ہے یا کوئی مردانہ چیزوں کو پہنتی ہے۔ پانچویں قسم کی جوتی وہ بھی پہننا جائز نہیں ہے، ایسی جوتی جس میں تکلیف ہے، کالکعب العالی، بڑی ایڑی ہے، بڑی ایڑی والی جوتی کو پہننا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے عورت گر بھی سکتی ہے، اور انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرے، اپنے آپ کو نقصان سے بچائے۔ بلکہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی 486، كان في بني اسرائیل امرأة قصیرہ، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا قد بہت چھوٹا تھا، كانت تمشي بين امرأتين طويلتين فصنعت رجلين من خشب، دو لمبی عورتوں کے درمیان وہ چلتی تو لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے، فصنعت رجلين من خشب، اس نے لکڑی کی دو جوتیاں بنائیں تاکہ ان کے برابر ہو جائے، فكانت تسير بين امرأتين قصيرتين، تو پھر وہ دو عورتوں کے درمیان چلتی، واتخذت خاتما من ذهب وحشت تحت فصه اطيب الطيب، اور اس نے ایک انگوٹھی لی سونے کی اور اس میں خوشبو ڈالی، المسک، فكانت اذا مرت بالمجلس
حرکتہ فنفخ ریحہ، تو جب وہ کسی مجلس سے گزرتی تو اس انگوٹھی کو بھی حرکت دیتی، اور وجعلت له غلقا فإذا مرت بالملأ أو بالمجلس قالت بي ففتحته ففاح ريحه، جب وہ کسی مجلس یا لوگوں کے پاس سے گزرتی تو اس خوشبو کو وہاں سے ان تک پہنچانے کی کوشش کرتی۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے سلسلہ صحیح میں حامل لانے کے بعد ایک بات کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ فاسقات کی نشانی ہے، یہ فاجرات کی نشانی ہے جو یہ انداز اختیار کرتی ہیں، اور آثار یہ بتاتی ہے فَسَمَّوْهَا فِتْنَةً، بنی اسرائیل کی عورت جو اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے اور بازاری عورتوں کے ساتھ چلنے کے لیے اس نے یہ بڑی جوتی بنوائی، فَسَمَّوْهَا فِتْنَةً، بنی اسرائیل نے اس کا نام فتنہ رکھ دیا تھا۔ الا فلیتقوا اللہ، ڈر جانا چاہیے ان مردوں کو، اپنی نیک عورتوں کو فتنہ نہ بنائیں اور شرعی رہنمائی سے انہیں دور نہ کریں، بلکہ شرعی رہنمائی کی روشنی میں ہی انہیں لباس اور ہر چیز مہیا کرنی چاہیے، جس سے اجر بھی ملے اور اللہ کی قربت اور تقرب بھی ملتا رہے۔